السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز دوستو، کچھ دنوں سے احباب ملک اور غیر ملک سے رابطے میں ہیں اور مجھ سے میرا پوائنٹ آف ویو پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ کراچی کے مولانا مفتی طارق مسعود صاحب نے عمران خان کے حق میں اور لاکھوں علماء کرام کے قائد ملت اسلامیہ امام و امام الحرمین حضرت مولانا فضل الرحمن دامت برکاتہم العالیہ کے متفقہ موقف کے رد میں کچھ گفتگو کی ہے، تو اس کے بارے میں اپنا پوائنٹ آف ویو دیں۔ میں نے جب وہ گفتگو سنی، یقین مانے میں بہت ڈس ہارٹ ہوا، میرا دل دکھی ہوا کہ حضرت مولانا اتنی ڈھٹائی کے ساتھ اس میں باتیں کر رہے ہیں۔ تو میں نے 2-4 دن صبر کیا کہ ہو سکتا ہے حضرت مولانا اس کے بارے میں کوئی تعویل پیش کر دیں کہ پتہ نہیں میں غصے میں تھا یا مجھ سے بھول کے بات ہو گئی، تو میں خاموش رہا، میں نہیں بولا۔ تو آج ایک اچھے بھلے دن گزر گئے ہیں تو تبصرے کا میرا حق بنتا ہے، اور میں مولانا مفتی طارق مسعود صاحب کو بھی مخاطب کر کے کہنا چاہتا ہوں کہ حضرت، میری اس گفتگو میں آپ پہ اعتراض بھی ہوگا، بھائیوں والا گلہ بھی ہوگا، دوستوں والے شکوے بھی ہوں گے۔ جب تک ہماری بات نجی محفل تک تھی تو سمجھنا سمجھانا چل رہا تھا، لیکن جب آپ آنیار آ کر اس طرح ڈھٹائی کے ساتھ جب بات فرمائیں گے تو پھر جواب سننے کا بھی آپ کو حوصلہ رکھنا چاہیے۔ ہم سے دوست پوچھتے ہیں کہ مولانا اس میں بہت پریشان ہیں کہ عمران خان کی حکومت چلی گئی اور باتیں کر رہے ہیں، تو میں کہتا ہوں بھائی، رونے دھونے کا بھی تو حق دو کسی کو۔ خیر ہے، کوئی نہیں مسئلہ، نیا مسئلہ ہے، دل پہ لیا ہے تو اس طرح کی تعریفات کے انبار لگا دیے تو چلنے دے، انشاءاللہ تعالی آہستہ آہستہ صبر آ جائے گا۔ لیکن ایک بات جو میری مذہبی ذمہ داری ہے، عمران خان کے ہر اچھے کام کی جس طرح سے تعویل کی جا رہی ہے نا، یہ تعویل قیامت کے دن گلے پڑ سکتی ہے۔ کچھ بھی اچھا کرے گا نا، وہ تو جو مخالف ہے نا، انہوں نے کیڑے ہی نکالنے اور یہودی ایجنٹ ہی بولنا ہے اس کو۔ یہ چیز کل قیامت کے دن تمہارے گلے پڑ سکتی ہے۔ اتنی مخالفت کرو جتنی قیامت میں افورڈ کر سکتے ہو۔ باقی رہا مولانا کا یہ کہنا کہ میری اسلامی ذمہ داری بنتی ہے، شرعی ذمہ داری بنتی ہے، میں آپ کی اصلاح کروں، قیامت میں آپ کی پکڑ نہ ہو، آپ اس کے ہر اچھے کام کے بارے میں بری تعویل کر رہے ہیں۔ میں کہہ رہا ہوں مولانا، عصر کے وقت روزہ نہ کھولیں، روزہ مغرب میں ہی کھلتا ہے۔ آپ جڑ دیکھیں، بنیاد دیکھیں کہ عمران خان کے کوئی 2-4 جس کو آپ اچھے کام سمجھتے ہیں، اس کی تعویل اس انداز میں پیش کیوں ہو رہی ہے؟ آپ کی بنیادی غلطی یہ ہے کہ آپ باقی حکمرانوں کی طرح عمران خان دلائل کی دنیا میں آئی ہے تو پھر سمجھیے بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو قابل گرفت ہیں آپ کی بات کی، تو آپ کچھ سوچیے کہ معاملہ کیا ہے۔ مولانا، میں ایک جملہ کہتا ہوں، یہ آپ کی وائس ہے، آپ کی آواز ہے۔ آپ ہی نے فرمایا تھا کہ عمران خان نے اگر کسی قادیانی کو مشیر خزانہ رکھا ہے تو آئینی طور پہ جائز ہے۔ ہمارے جو وزیر اعظم ہیں عمران خان، انہوں نے عاطف میاں کو اقتصادی امور کا مشیر بنایا ہے۔ اس پر سوشل میڈیا پہ کافی بحث مباحثہ ہو رہا ہے۔ تو جو عمران خان نے جو یہ کام کیا ہے، تو اگرچہ آئین کی روشنی میں تو اس پہ انگلی نہیں اٹھائی جا سکتی، قادیانیوں کو وزیر اعظم بنانے پر پابندی ہے، صدر بنانے پر پابندی ہے، لیکن ویسے کوئی بھی عہدہ ان کو دیا جا سکتا ہے قانون کی روشنی میں، تو قانون کی حد تک تو یہ بات ٹھیک ہے۔ مولانا، یہ آپ کی سب سے بڑی غلطی ہے۔ آپ کو کس نے کہا جائز ہے؟ آپ دلیل دیتے ہیں غیر مسلم صدر اور وزیر اعظم نہیں بن سکتا، باقی سب بن سکتے ہیں۔ اللہ کے بندے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ اب میں کیا کہوں، ہمارے چائنا والے ہیں نا، جتنا ہنستے ہوئے وہ آنکھیں کھولتے ہیں نا، اتنی بھی آنکھیں آپ نے کھول لی ہوتی نا تو آپ کو پتہ چلتا کہ مینارٹیز خود کو مینارٹی ایکسیپٹ کریں، اقلیت ایکسیپٹ کریں، تب ان عہدوں پہ آ سکتے ہیں۔
قادیانی تو وہ دشمن رسول ہے جو خود کو اقلیت نہیں اصلی مسلمان کہتا ہے، اس کے لیے آئینی طور پہ جائز نہیں ہے عہدہ لینا، اور آپ اس کو جائز کہہ رہے ہیں. یہ تو آپ کی آئینی اور کانسٹیٹیوشنل اسٹڈی کا حال ہے، یہ آپ کا لیول ہے. تو خدا کے لیے آپ ان معاملات میں نہ جائیے. میں نے کہا نا، میں بھائیوں والا گلا شکوہ کر کے کہوں گا، فیس بک پر بیٹھیے، یوٹیوب پر بیٹھیے، بسم اللہ کر کے شادی کے لطیفے سنائیے، گپ شپ کیجئے، دل بہلائیے، لڑکوں کو انٹرٹین کیجئے، بس اس طرح کے معاملات اور مسائل فضائل میں آپ چلائیے. سیاسی میدان آپ کا نہیں ہے. آپ کس چکروں میں پڑ گئے ہیں مولانا؟ عمران خان کا نہ مجھے نہیں پڑتا میں نے کبھی ووٹ دیا ہے. آپ کہہ رہے ہیں مجھے یاد نہیں ہے کہ میں نے اس کو ووٹ دیا ہے یا نہیں دیا. کتنے ہزار الیکشن پی ٹی آئی نے آپ کے کراچی سے لڑے ہیں کہ آپ کو بھول گیا، آپ کو یاد نہیں ہے کہ آپ نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیا ہے یا نہیں دیا؟ کھل کے بولیے. آپ اس کے حمایتی ہیں، کھل کے بولیے. یا کہیے میں نے دیا ہے، یا کہیے میں نے نہیں دیا. یوں نہیں کہیے میں نے کتنے ووٹ دیے ہیں مجھے تو یاد ہی نہیں ہے، پتہ نہیں میں نے دیا ہے یا نہیں دیا. مولانا دو رنگی نہ کیجئے، یک رنگ ہوئیے اور ایک بات کیجئے اور کھل کے کیجئے. کچھ بھی اچھا کرے گا نا وہ تو جو مخالف ہے نا انہوں نے کیڑے ہی نکالنے اور یہودی ایجنٹ ہی بولنا ہے اس کو. ہر چیز کو گھما رہے ہو، ہر چیز کو گھما رہے ہو، اور سارے کام یہودیوں کے خلاف کر رہا ہے. ٹھپا لگا دیا اس کے اوپر یہودی ایجنٹ ہونے کا. یہ غلط ہے. مفتی صاحب، اصل بنیاد یہ ہے کہ وہ یہودیت کا پروردہ ہے. گولڈ سمتھ جیسے کٹر سکہ بند یہودی، اسرائیلی یہودی، CFI کنزرویٹو فرینڈز آف اسرائیل والے اس کو رشتہ دے رہے ہیں، اور آج تک وہ اس کی پشت پر ٹھہرے ہیں. جب اب اس کی سلیکٹڈ گورنمنٹ ختم ہوئی، جو یہ اسٹیبلشمنٹ کے بیساکیوں پہ ٹھہرا تھا، اور انہوں نے اس کی نااہلی دیکھی اور ان نے اپنی مدد اس سے ہٹائی تو یہ گر گئی. جب اس کی حکومت گری تو اس کے دونوں سابقہ سالے یہودی، زیک گولڈ اور اس کا پال گولڈ، یہ دونوں بیٹھ کر اس کے حق میں کہہ رہے ہیں یہ دوبارہ آئے گا، طاقت سے آئے گا، بہتر سے آئے گا. یہ بیرونی مداخلت نہیں ہے، یہ یہودی مداخلت نہیں ہے کہ گرائیں اس کو اور چیخیں کہاں سے نکلیں. آج تک یہودی اس کے ساتھ ٹھہرے ہیں. یہ یہودیوں کے لیے کمپینر بنا ہوا ہے. 2013 کے الیکشن سے پہلے آپ کو نہیں پتا، یہ انگلینڈ گیا، سکھوں کے پاس گیا، یہودیوں کے پاس گیا، عیسائیوں کے پاس گیا، نصرانیوں کے پاس گیا، صابیوں کے پاس گیا، ہندو کمیونٹی کے پاس گیا، مسلمانوں کے اسلامک سینٹرز میں گیا، لندن کی گلی گلی میں جا کے اس نے یہودی زیک گولڈ سمتھ کے لیے ووٹ مانگے ہیں. جو CFI صرف یہودی نہیں ہے، کنزرویٹو فرینڈز آف اسرائیل آن آئر موجود ہے، آن دا ریکارڈ موجود ہے. مفتی صاحب، اس کو یہودیت کے ایجنٹ پر یہ چیزیں آپ کو نظر کیوں نہیں آتی؟ رہی بات آپ کی جماعت PTI کی، تو یہ کھلی کھلی بات ہے جو قائد محترم مولانا فضل الرحمان دامت برکاتہم نے فرمائی ہے. یہ لوگ جو ہیں یہ یہودیوں کے ایجنٹ، اس پہ بڑا مائنڈ کرتے ہیں. انہوں نے سواب میں کہا کہ مجھے یہودیوں کے ایجنٹ کیوں بھلا کہیں جی. میں اب پھر کہتا ہوں جی کہ جب میں نے بات کہی تھی تو سچی ثابت ہوئی یا نہیں کہ لندن کے میئر کے لیے ایک مسلمان اور ایک پاکستانی امیدوار کے مقابلے میں کیا وہ اس سالے کے کمپین میں نہیں گیا کہ جس کے پیچھے پیرافلیکس لگا ہوا ہے اور اس پہ لکھا ہے CFI کنزرویٹو فرینڈز آف اسرائیل جی، اور جو اسرائیل کے لیے وہاں کام کر رہا ہے جی. تو آپ خود اس کی تائید کرتے ہیں. میری تائید تو آپ نے کیا نا. میرے اوپر جو تم الزامات لگا رہے ہو، تم لاؤ نہ کوئی ہمت کرو، تمہاری حکومت ہمت کرے. نئی نسل آتی ہے، گھسی پٹے الزامات کو دوبارہ زندہ کرتے ہوتا ہے کہ نئی نسل کو پتہ نہیں ہے کہ ماضی میں کیا ہوا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ وہ یہودیوں کا ایجنٹ ہے. پہلی مرتبہ پاکستان میں اسرائیل کو تسلیم کرنے کی باتیں شروع ہو گئی یا نہیں ہو گئی؟ آپ کے بڑے بڑے ذمہ دار لوگ ٹی وی چینلوں پر آ کر اسرائیل کو تسلیم کرنے کے فلسفے بتا رہے ہیں یا نہیں بتا رہے؟ ان کے اپنے اراکین پارلیمنٹ میں ریاست مدینہ کی تعبیر میثاق مدینہ سے کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ مدینہ تو یہودیوں سے اتحاد تھا نا. اور جب رسول اللہ نے اتحاد کیا تو ہم بھی اتحاد کریں، جب اس نے تسلیم کیا تو ہم بھی تسلیم کریں. جب ایک کعبہ جو ہے مسلمانوں کا مکہ کی طرف ہو گیا، دوسرا ہم نے ان کے لیے چھوڑ دیا تو وہ ان کے حوالے کر دیتے. یہ فلسفے جو جاہلانہ انداز کے ساتھ پارلیمنٹ میں ان کے اراکین پیش کر رہے ہیں، کیا وہ قوم نہیں سن رہی؟ ان کا ایجنڈا سامنے نہیں آ رہا ہے جی. آسیہ والے کیس میں اس کو لے جاتے ہیں نظرثانی میں جی.
اتنی سی بات کہی انہوں نے کہ ہم نظرثانی کے لیے لے جاتے ہیں. جمعہ میں نے وہاں سے ٹویٹ نہیں کیا ان کو کہ آپ کون ہوتے ہیں, آپ نے وعدہ کیا تھا کہ نہیں کروں گا, جو ہو چکا یہی فیصلہ تھا. گولڈ سمتھ کے بیٹے کی انتخابی مہم کے لیے برطانیہ گئے یا نہیں گئے؟ ایک پاکستانی نژاد اور مسلمان کے مقابلے میں ایک ایسا یہودی کہ جس کے ساتھ اس کا رشتہ ٹوٹ چکا تھا, لیکن اس کے باوجود بھی سیاسی رشتہ برقرار رکھا اور اس کی انتخابی مہم میں گئے یا نہیں گئے. مولانا نے فرمایا کہ آپ لوگوں نے یہودیوں سے ووٹ مانگے ہیں, بلکہ یہودیوں کے لیے ووٹ مانگے اور بطور ایجنٹ ہی آپ نے کام کیا. یہ قائد ملت اسلامیہ کا 10 سال سے موقف ہے اور آن دا ایئر موقف ہے, اور اس پر وہ دلائل دیتے ہیں جو بات میں نے دہرائی ہے. مولانا فرماتے ہیں کہ آپ کی جماعت کے چیئرمین صاحب زیک گولڈ یہودی کی کمپین میں لنڈن گئے ہیں اور یہ آن دا ایئر موجود ہے. انہوں نے اس یہودی کے لیے ووٹ مانگے ہیں مسلمان صادق خان میئر آف لنڈن کے مقابلے میں. کیوں؟ آپ کی جماعت کے چیئرمین صاحب نے وہاں گفتگو کی ہے, CFI لکھا ہوا ہے, کنزرویٹو فرینڈز آف اسرائیل. یہ یہودی جماعت کی دعوت پر وہ گفتگو کرے, ان کی ڈائس پہ لکھا ہوا ہے. کیوں؟ ملک پاکستان نے آج تک اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا. ہمارے پاسپورٹ پر موجود ہے, آپ ذرا دیکھ لیں کہ ہم اپنی فلائٹ کو وہاں نہیں بھیج سکتے, ہماری فلائٹس نہیں جا سکتی. تو یہودیت کے ساتھ تو ہمارا ہی معاملہ ہے. ناجائز بچہ قائد اعظم محمد علی جناح نے ان کو کہا ہے. تو یہ ان کے لیے ووٹ لندن میں مانگنے کیوں جاتے ہیں, کس بنیاد پہ جاتے ہیں اس کے لیے؟ آپ میرے سادہ لو مسلمانوں کو کہتے ہیں آپ کے گلے پڑ جائے گا اس کے بارے میں بات کرنا. مولانا آپ کے گلے نہیں پڑے گا. آپ کیوں چھپاتے ہیں کہ اس نے یہودیت کے لیے ووٹ مانگے ہیں؟ آپ کیوں چھپاتے ہیں کہ قادیانیوں سے اس نے ووٹ مانگے ہیں؟ مرزا مسرور کے پاس بندے بھیج کر اس نے ووٹ مانگے ہیں. دوسری بات مولانا فضل الرحمان دامت برکاتہم نے فرمائی ہے, آج قادیانیوں کا سب سے بڑا مرکز اسرائیل کے شہر حیفا میں, اسرائیل نے اس کو اجازت دے دی ہے, بڑا مرکز قائم کرا دیا ان کا. جی آج لندن میں بہت بڑا اجتماع ہوتا ہے اور وہاں سے عمران خان کا نام لے کر پیغام دیا جاتا ہے کہ آپ نے جو وعدے کیے تھے ہم اس کو پورا کرنے کے لیے. 2013 کے الیکشن سے پہلے آپ کی جماعت PTI کے ذمہ دار اور سرکردہ لوگ اس وقت کے موجودہ قادیانی خلیفہ مرزا مسرور کے پاس گئے ہیں ووٹ مانگنے کے لیے, اور اس نے انکشاف کیا ہے اور اعتراف کیا ہے نادیہ رمضان چودھری آپ کی ترجمان کے سامنے, PTI کے ترجمان کے سامنے. السلام علیکم, میرا نام نادیہ رمضان چودھری ہے اینڈ پاکستان تحریک انصاف اینڈ عمران خان سیکریٹریٹ کے ساتھ کام کرتی ہوں. تو میرا سوال یہ ہے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو آنے والی الیکشن ہے پاکستان کے لیے, آبویسلی میں سمجھتی ہوں کہ جو آپ کی کمیونٹی کی ویلیوز ہیں, انصاف اور ایکوالٹی اور فریڈم, یہ چیزیں بہت زیادہ ریلیٹ کرتی ہیں اس طریقے کے ساتھ. تو آئی ووڈ لائک ٹو نو کہ آپ پرسنلی کس کو ووٹ دیں گے اور آپ ایڈوائز کس کو کریں گے؟ بات یہ ہے, پہلی بات تو یہ بتاؤں آپ تحریک انصاف کی ہیں. چند دن پہلے عمران خان صاحب نے بیان دیا ہوا تھا کہ نواز شریف نے اور زرداری صاحب پیپلز پارٹی نے باری مقرر کی ہے, ایک دفعہ وہ آئے گا ایک دفعہ وہ آئے گا. آپ کے اخبار میں چھپا تھا. یہ تو حال ہے سیاست کا آپ کے لیڈر کے بقول. دوسرا سوال یہ ہے کہ ہم کس کو ووٹ دیں گے. ٹھیک ہے, اگر ہمارا ووٹ ہو تو ہم ہر اس کو دیں گے جو ملک سے کا خیر خواہ اور انصاف پسند ہے. اب یہ سوال کریں گی کہ تمہارا ووٹ کیوں نہیں ہے. ٹھیک, ہمارا ووٹ اس لیے نہیں ہے کہ آپ کی الیکٹورل لسٹ جو ہے اس میں آپ نے ڈسکریمنیشن کر دی ہوئی ہے کہ یہ مسلم یہ نان مسلم ہیں, اور اس میں بھی باقی نان مسلم جو ہیں وہ تو اکٹھے آ جاتے ہیں. احمدیوں کو بالکل ہی علیحدہ کر دیا اس میں سے کہ احمدی نان مسلم لکھیں اور پھر ووٹ دیں. جب ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو ہم کیوں لکھیں؟ اس لیے ہم کہتے ہیں ووٹنگ میں حصہ ہی نہیں لیتے. ٹھیک, جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں تو اس کے بعد ہم کیوں ڈکلیئر کریں اپنے آپ کو کہ ہم غیر مسلم ہیں؟ اس لیے فار دا پرپز آف لا اینڈ کانسٹیٹیوشن وہاں الفاظ ہیں آپ کے لا کا 74 کے لا کا کہ احمدیز آر ڈکلیئرڈ نان مسلم ناٹ مسلمس, نان مسلم ناٹ مسلمس. لیکن جو مینیفیسٹو ہے پاکستان تحریک انصاف, جب آپ کی تحریک انصاف بنی ہے
उस वक्त मैं पाकिस्तान में था और आपने पूछा ही है तो मैं बता देता हूँ सारों के सामने ही। और मैं वहाँ जमात अहमदिया पाकिस्तान का हेड था, नाज़िर आला था। उस वक़्त इमरान खान साहब ने एक साहब को भेजा मेरे पास कि हम नई पार्टी बन रहे हैं, हमें आप नए इलेक्शन में वोट दें। हमने कहा ठीक है, आप बड़े इंसाफ पसंद हैं, अल्लाह ताला वो कामयाब करे। और जहाँ तक वोट का सवाल है, हमारे पास तो वोट है। मैंने कहा नहीं, आप दें तो आइंदा फिर हम असेंबली में जाएंगे तो फिर आपका हक होगा। मैंने कहा एक पहली बात तो ये है कि किसी को इतनी ज़रूरत ही नहीं है मौलवी के खौफ से कि इस कानून को रिपील करे। आप रिपील नहीं कर सकते इस जो कानून बन चुका है, राइट। दूसरे ये है कि पहले आप असेंबली में आएँ, आपकी आवाज़ हम सुनेंगे, देखेंगे कुछ है भी, तब तो हम वोट देंगे। हमने तो अब तो तजर्बा करना है पॉलिटिशियन को। पहले हमें क्या पता, भुट्टो साहब को हमने वोट दिया था, उन्होंने हमें गैर मुस्लिम बना दिया हैं। लेकिन जो मैनिफेस्टो है उसमें तो मैनिफेस्टो तो उनका भी यही है। किस पार्टी का मैनिफेस्टो ये है कि जो कि पाकिस्तानी शहरी की हैसियत से डिस्क्रिमिनेशन होनी चाहिए, किसी पार्टी का है? लेकिन वो तो पावर में हो के कर रहे हैं। फिर आप भी पावर में आएंगे तो हम इंशाल्लाह आप देखेंगे, जब आपने इंसाफ किया तो हम अगला वोट आपको दे देंगे। थैंक यू। उसने कहा मुझसे तो आपकी जमात के चेयरमैन साहब ने भी मुझसे वोट मांगे थे कि हम आपको आपका हक दिलाएंगे, फ्रीडम ऑफ द रिलीजन देंगे, मजहबी आज़ादी। मैंने कहा जी आप नहीं दे सकते जब तक ये पगड़ी वाला मौलवी असम्बली में मौजूद है। मौलाना के बारे में वो वहाँ बैठ के डर रहा है। तो हम पूछ सकते हैं कि आपने कादियानियों से वोट क्यों मांगे हैं? आपने बंदे क्यों भेजे हैं वहाँ पर जो मुल्क पाकिस्तान के आइन को तस्लीम नहीं करते, आइन जो उन्हें हक देते वो नहीं मानते? आप उनसे वोट लेने पहुँच गए। वो इस्लाम नहीं मानते, कुरान नहीं मानते, शरीयत नहीं मानते, दीन नहीं मानते, मज़हब नहीं मानते, अलग बात है। लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पाकिस्तान, हमारे मुमलिकत खुदादाद, अल्लाह इसको कायम और दायम रखे, उसके आइन और उसके कवानीन को तस्लीम नहीं कर रहे, और आपकी जमात उनसे वोट मांग रही है। क्यों? कादियानियत से आपका क्या रिश्ता, क्या ताल्लुक है? आप ये क्यों छुपाते हैं कि इमरान खान ने मिर्जा मसरूर से अपने लिए मदद मांगी है? आप ये बात क्यों छुपाते हैं कि टोरंटो सिटी ऑफ द कनाडा में कादियानियों ने इज्तिमा करके से कहा हमसे जो वादे किए गए थे वो पूरा करने का वक्त आ गया है? मुफ्ती तारिक मसूद साहब, आप क्यों छुपाते हैं इसकी आसमा हदीद जो इसकी MMNA है, उसने वाला आल इब्राहिम कहकर कहा, इससे मुराद यहूदी हैं, लिहाजा किबला उला यहूदियों को दे देना चाहिए। और इसने इजराइल के लिए इसके लड़कों ने बाकायदा तहरीक चलाई, जब फंसे तो स्पीकर के जरिए इनकार करा दिया। आप ये बात क्यों नहीं बताते इनको कि इसकी यारियां इस हद तक गैर मुस्लिमों के साथ मजहबी तौर पे हैं कि यूरोपीय यूनियन कहती है हमने $9 मिलियन खर्च किए हैं आसिया की रिहाई के लिए। इमरान खान यहां से कहता है मैं आसिया को छोड़ रहा हूं। You will find that Asia will be leaving very soon. What are we talking about? Days, weeks? I think weeks. We're talking about weeks. That has been ongoing in Pakistan. It raises questions about the rule of law program and whether it can be considered good and effective, whether the program itself can be considered effective and whether the program as well can be considered good value for money. It's £9.32 million of ODA money and an undisclosed amount of non-ODA money. And given the situation that we're seeing with the mob running rampant against the specific judgment of the Supreme Court of Pakistan, it does rather raise some questions for our own funding. I was wondering if you could tell me how you feel that money is being spent. I think that it's being spent in line with what are National Security Council objectives and the agreed NSC approach to Pakistan. Pakistan remains, as Mr. Tugendhat knows, a very important strategic partner for the United Kingdom, working with Pakistan
is important in our efforts to understand and to disrupt and defeat both terrorist and extremist groups. We will try, we have already now ensured full protection for our minorities. We have, I won't go into detail, but there's one element where we still have a problem. But what we have done, no government has done before. And I'll give you an example that there was this case of Asia Bibi. She was this Christian woman who was jailed, and no judge would try them because of blasphemy. And because of the strength of one particular group, which had the previous government was held hostage by the group. They came in and they literally blocked the roads, and people were scared of that group. So when the judgment was given to free her by the Supreme Court, the same group then threatened. They came out on the streets. They were rioting for 2 days, and the stage was held hostage for 2 days. But this is the first government that on the next opportune moment actually took them out. We put them in jails. We just completely, and Asia Bibi was then safely, she came out, and then she wanted to leave the country, and we helped her. We helped her. So all I'm saying is that this government you will see that it will treat its minorities as equal citizens. फिर आसिया को छोड़ के वहां पर अमेरिका में क्रेडिट लेता है। आप ये बात क्यों नहीं बताते? आप बताइए। आफिया सिद्दीकी, आप उस सिटी में बैठे हैं, कराची में बैठे हैं, जहां से उस हमारी बहन को उठाया गया, अमेरिका में वो पहुंचाकर कैद कर दी गई है। आप बड़ी बात तो करते हैं। हजरत मुआविया के दौर में राजा दहर के पास दीबल में हजरत मुआविया के जासूस आए थे। इस्लामी रोबो दबदबा तो बताते हैं, ये नहीं बताते कि जब ये ट्रंप से मुलाकात करने गया, पाकिस्तानी साफी औरत ने इससे आफिया सिद्दीकी मुसलमान बहन के लिए सवाल किया तो इसकी टांगें कांप गई। नो कमेंट। Question please. Yes. One question please. Tayyiba Zia from Waibat, Pakistan. Will you raise the voice for Dr. Afia Siddiqui? Well, things discussed, so that would be for afterwards. Mr. President, we'll be discussing. आपने मुझे देखा नहीं वाशिंगटन में सवाल उठाते? आपने देखा नहीं जब इमरान खान वाशिंगटन आया और ट्रंप के साथ बैठा था तो किसने सवाल उठाया था कि आप आफिया को कब रिलीज करेंगे? वो मैं थी। किसी टीम में राब्ता किया या उन्होंने कुछ कहा? पीएम साहब की बोलती बंद हो गई, पीएम साहब की जान निकल गई कि मेरे को ट्रंप बैठा है तो इस बीबी में सवाल की करता है। मैं एहो जा बुज़दिल पीएम ही नहीं मानती। आप ये बात क्यों नहीं बताते कि इसने कश्मीर बेच के रख दिया है? ये अक़वाम मुत्तहिदा के करारदादों से हटके कश्मीर के मामलात को कहां तक ले गया? आप ये बात क्यों नहीं बताते कि इसने पाकिस्तानी मईशत को यहूदियों के IMF के यहां जाकर गिरवी रख दिया है, गुलाम बना दिया है? आप ये बात क्यों नहीं बताते कि इसने खत्म नबुव्वत के नाम लेवा पर फायरिंग करके उनको शहादत दी है और उनको कत्ल कराया है? आप ये बात क्यों नहीं बताते कि इमरान खान ने नेशनल टीवी पे बैठ के कहा हम यूरोपियन यूनियन से ताल्लुकात नहीं तोड़ सकते, मैं सफीर को नहीं निकाल सकता, हम भूखे मर जाएंगे। ये बिकारी पने की इसने बुनियाद रखी। मौलाना आप ये बात क्यों नहीं बताते? आप इस्लामोफोबिया के खिलाफ वो जाके इसने करारदाद पेश की। मुफ्ती साहब 155 MNAs रख के कौमी असम्बली में ये एक करारदाद पास नहीं करवा सका। उसके खिलाफ, फ्रांस के गुस्ताखों के खिलाफ आप बात करते, इसने ये काम किया और वो काम किया। आपको नजर नहीं आते इसके बुरे काम? आपको नहीं दिखता? और अगर नहीं दिखता और आप फिर भी उसके बारे में बात करने तो अपनी नजर दुरुस्त करें। और आपको पता है और आप छुपा रहे हैं तो कल क़यामत में पहली गर्दन आपकी पकड़ी जाएगी। सूरत में सूरत आज़ाब उसके आखिरी रकू में मौजूद है। और कहेंगे कि ऐ हमारे परवरदिगार,
ہم نے اپنے سرداروں اور بڑوں کا کہا مانا تو انہوں نے ہم کو رستے سے بھٹکا دیا. اے ہمارے پروردگار ان کو دگنا عذاب دے اور ان پر بڑی لعنت کر. کہ کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے کہیں گے اللہ ہمیں عذاب دینا ہے تو پہلے ان کو دے، ان نے ہمیں گمراہ کیا تھا. میں نہیں سمجھتا آپ ان میں ہیں، لیکن اللہ نہ کرے آپ نے عمران کے غلط کرتوتوں پر پردہ ڈالا، اچھے ہر وقت اس کی اچھائیوں کے بارے میں بات کی اور اس کے بارے میں اس طرح کی بات کی جیسے آپ پی ٹی آئی کے یوتھی مفتی ہوں، تو یہ آپ کے گلے نہیں پڑے گا قیامت میں؟ یہ آپ کو نظر نہیں آتا؟ ایبسولوٹلی ناٹ کہہ رہا ہے وہ واضح طور پر. کتنا جھوٹ بولو گے آپ؟ ایبسولوٹلی ناٹ کہتا ہے. مفتی صاحب آپ پڑھے لکھے آدمی ہیں، ہم سے بڑے شہر کراچی میں بیٹھے ہیں، کیوں امت کی آنکھوں میں دھول جھونکتے ہو؟ ایبسولوٹلی ناٹ اس نے امریکہ کو کہا ہے یا صحافی کے انٹرویو کے جواب میں خود ساختہ سوال کے جواب میں کہا ہے؟ ڈی جی آئی ایس بی آر پاکستانی آرمی کا ترجمان اور اسپوکن پرسن میجر جنرل افتخار بابر نے اس کے ایبسولوٹلی ناٹ کے جھوٹ کا بھانڈا اسلام آباد کی ڈی چوک میں ایبسولوٹلی جھوٹ کے طور پہ پھوڑ کے رکھ دیا ہے. امریکہ نے پاکستان سے فوجی اڈے مانگے ہی نہیں تھے. عمران خان آج کل جن نکات پر سیاست کر رہے ہیں ڈی جی آئی ایس پی آر نے آج سب کی کھل کر نفی کر دی ہے. عمران خان نے اپنے بیانیے کی بنیاد جن باتوں پر بنائی وہ سب غلط قرار دے دی گئی ہیں اور حکومت کی تبدیلی کو امریکی سازش کے بجائے آئین اور قانون کے مطابق جمہوری عمل قرار دیا ہے پاک فوج نے. عمران خان ایک ٹی وی انٹرویو کو بنیاد بنا کر مسلسل کہتے آئے ہیں کہ امریکہ نے فوجی اڈے مانگے تھے مگر میں نے ایبسولوٹلی ناٹ کہہ دیا تھا. مگر آج ڈی جی آئی ایس پی آر نے یہ بھی بتایا کہ امریکہ نے پاکستان سے کبھی فوجی اڈے مانگے ہی نہیں تھے اور اگر مانگے بھی جاتے تو وہی جواب ہوتا جو سابق وزیر اعظم نے دیا تھا، ایبسولوٹلی ناٹ. آؤٹ گوئنگ پرائم منسٹر بار بار یہ اعلان کرتے رہے ہیں کہ امریکہ نے ہم سے فوجی اڈے مانگے ہیں، ہم فوجی اڈے نہیں دیں گے، اور ایبسولوٹلی ناٹ کا انہوں نے نعرہ بھی لگایا تھا. کیا اس حوالے سے واقعی ایسی کوئی سچویشن تھی کہ امریکہ نے فوجی اڈے مانگے تھے؟ دیکھیے میرے خیال میں پرائم منسٹر صاحب سے ایک انٹرویو میں کسی نے یہ پوچھا تھا کہ اگر آپ سے یہ مانگے جائیں تو آپ نے کہا تھا کہ ایبسولوٹلی ناٹ، اور اگر مانگے جاتے اڈے تو فوج کا بھی یہی موقف ہوتا. اصل یہ ہے کہ انہوں نے مانگے بھی نہیں، فوجی اڈوں کا کسی لیول پہ مطالبہ بھی نہیں کیا گیا، لیکن جیسا پرائم منسٹر صاحب نے کہا وہی موقف فوج کا بھی ہوتا. یہ بھی عمران خان کے بیانیے کی نفی ہے کیونکہ ایک انٹرویو کے اپنے جواب کو بنیاد بنا کر عمران خان مسلسل یہ دعویٰ کرتے رہے ہیں کہ انہوں نے امریکہ کو ایبسولوٹلی ناٹ کہا. اگر میرا پیسہ باہر ہو، میرے بھی جائیدادیں باہر ہو، میں کبھی امریکہ کو ایبسولوٹلی ناٹ نہ کہہ سکتا. اس بات کی بھی نفی ہو گئی. نہیں نظر آتا آپ کو کہ کوئی امریکہ نے نہ اڈے مانگے نہ ہم نے اڈوں کا انکار کیا؟ مولانا فضل الرحمان دامت برکاتہم کی بات تو شاید آپ کو اچھی نہ لگے. جب یہی جملہ ڈی جی آئی ایس بی آر نے کہا اور عمران خان کی ٹانگیں کانپی کہ اب تو میرا مسئلہ خراب، فوراً مینار پاکستان کے جلسے میں تاریخی یو ٹرن مارا اور کہا میں نے انٹرویو میں نہ کی. یہ تمہاری حیثیت؟ ایبسولوٹلی ناٹ کہہ کے اس کو آپ ہیرو بنا رہے ہو. افغانستان سے امریکہ کی قاتل فوج 15 دن اسلام آباد میں عمران خان نے ان کو بغیر ویزا کے کیوں رکھا ہے؟ پورے ہوٹلوں کی سروسز پرووائڈ کیوں کی ہے؟ جہازوں میں بٹھا کر امریکہ کے پاس کیوں پہنچایا ہے؟ ٹرمپ سے مل کر جب آیا کہا میں دوسرا ورلڈ کپ جیت کے آیا ہوں اور وہاں یہ اور وہاں وہ اور وہاں فلاں. اب تک ایجنٹی تمہاری اور اب یہ امریکہ کے سامنے ڈٹ کے کھڑا ہے. مولانا عوام کی آنکھوں میں دھول نہ جھونکیں، خدا را گزارا کریں، صرف عوام کو نہ ڈرائیں کہ اللہ کے ہاں آپ نے حساب دینا ہے، مولویوں کا حساب بھی ہونا ہے اور آپ جیسوں کی اس باتوں پہ پکڑ بھی ہونی ہے جو آپ سچ کو چھپاتے ہیں، جھوٹ بتاتے ہیں، ون سائیڈڈ پکچر بتاتے ہیں، ہڈن سائڈ اس کی ایک کر دیتے ہیں. مولانا اگر یہ امریکیوں کا یار نہیں تھا تو میں پوچھتا ہوں، یہ کہتے ہیں میرے پاس 7 مارچ 2022 کو دھمکی آئی، 9 اپریل 2022 کی رات 12 بجے اس کی حکومت دفع ہوئی ہے. 1 ماہ 3 دن تک امریکہ کو بلایا، سفیر کو بلایا، ایمبیسیڈر کے سامنے کوئی سٹرائک، کوئی ہڑتال، کوئی احتجاج پیش کیا؟
بلکہ ان کی فارن سیکرٹری کو شاہ محمود قریشی جیسے ترلے والے سفیر مل کے خوش ہو رہے ہیں. OIC کے مسلم ممالک کے اجلاس میں ان کو بلایا جا رہا ہے, اور جب دیکھا کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس میں میری ٹانگیں کانپ گئی ہیں, پھر سازش ایبسلیوٹلی ناٹ. اور آپ جیسے مفتی بھی ان کے ساتھ مل کے یہی باتیں کر رہے ہیں, اور الٹا لوگوں کو دینی منجن بیچ رہے ہیں. آپ کو کل قیامت میں پوچھو گی انا للہ و انا الیہ راجعون, تف ہے ایسی سوچ کے اوپر, آپ سے پوچھ نہیں ہوگی. آپ جو ایک بات کر کے ایک بات چھپائیں, کب تک ہم خاموش رہیں گے آپ کی ان غلط بیانیوں پہ؟ کب تک خاموش رہیں گے اور ہم بیٹھے رہیں بس جو مرضی آئے کرتے رہیں؟ میر بھی کیا سادہ ہیں, بیمار ہوئے جس کے سبب اسی اتار کے لونڈے سے دوا لیتے. یہی چکر آپ کا چل رہا ہے مولانا. کچھ گزارا کریں, کچھ معاملات دیکھیں. میں جب گورنر ہاؤس گیا ہوں وزیر اعظم سے ملنے کے لیے, ایک کپ چائے کی پیالی بھی ہمیں نہیں ملی ہے. عمران خان کے دور میں ایک چائے کی پیالی بھی ہمیں نہیں ملی. وہاں گورنر ہاؤس میں لوگوں نے بتایا, کیا بتایا, کہ آج سے پہلے جتنے وزراء تھے جب مہمان آتے تھے لاکھوں روپے کا بجٹ تھا ان کا, لاکھوں روپے کا, جو مہمان پھوڑتے تھے یہاں بیٹھ کے. وزیر اعظم نے آتے ہی وہ سارا بجٹ کیا کر دیا, ختم. یہ غریب ملک ہے, اس کو اتنی عیاشی کرانے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے. مہمان آئے, چائے پئیں, پتلی گلی سے نکلیں. اچھا, پھر لوگوں کو آپ کہتے ہیں میں گورنر ہاؤس میں گیا, اتنا کفایت شعاری ہے, ہم سے چائے بھی نہیں پوچھی, کچھ وہاں کھانا پینا بھی نہیں ہے اس کا. مولانا اس کے وزیر اعظم ہاؤس کے ذرا 2 ماہ کے وہاں کے خرچے اٹھا کر دیکھیں کتنے ارب روپے ہیں. کیوں بھائی, کیا ہوا؟ OIC کے حکمران آئے, وہ ذرائع خارجہ آئے, ان کے لیے جتنی گاڑیاں رینٹ پہ بلوائیں ان کا رینٹ اس سے بھی زائد بن گیا. جو نواز شریف کی گاڑیاں جو وزیر اعظم ہاؤس میں تھی اس کی پکڑ کے اس نے بیچ دی تھی. اور جو چائے کا دودھ ان کا کتنے کروڑوں کا پڑ گیا, اس کی 4 بھینسیں اٹھا کر بیچ دی. وہ تو پورے کے پورے اس سے ڈبل خرچہ. آپ کو یہ خرچہ جو چائے نہیں ملی, میں کہتا ہوں غلط کیا اس نے. ایک عالم دین آیا تو اس کی عزت تو کرنی چاہیے تھی. آپ ہمارے پاس آتے, ہم تو چائے کے ساتھ آپ کو بسکٹ بھی کھلاتے, اس نے آپ کو چائے بھی نہیں دی, اور آپ اس کی برائی کو اچھائی پیش کر رہے ہیں. اچھا مجھے بتائیں, اگر وہ اتنا کفایت شعار ہے, اتنا ملک کا ٹیکسز بچانے والا ہے, میرا سوال یہ ہے مفتی صاحب, وہ روزانہ بنی گالا سے وزیر اعظم ہاؤس 15 کلومیٹر کا سفر کیوں کرتا ہے ہیلی کاپٹر پہ؟ 3 لاکھ روپے پاکستانی عوام کے ٹیکس کے پیسے کا روزانہ ٹیکہ لگا جاتا ہے, اور آپ کو ایک پیالی چائے نہیں پلائی تو آپ چائے کی پیالی میں طوفان برپا کر کے اس کی تعریفیں کرنے لگ گئے ہیں. مولانا یاد رکھیں, یہ وہ چیز ہے جو آگے سے اگر آپ چھپائیں گے تو پیچھے سے اس کی چیز نظر آئے گی, اور پیچھے سے چھپائیں گے تو آگے سے کچھ نظر آئے گا. کہاں تک ان کے معاملات کو آپ لے کر چلیں گے؟ کچھ گزارا کریں. لولی, لنگڑی, بہری, اندھی, گونگی تعویلیں تو آپ کر رہے ہیں, جو آپ علماء کو بیٹھ کر اور باقی عوام کو بیٹھ کر کہتے ہو آپ تعویلیں نہیں کریں. علماء ہی نے یہ کام کیا. 20 پوائنٹ جمع کیے ہیں. 20 کام عمران خان کے ایسے ہیں جو اب تک کسی نے نہیں کیے. وہ بہت پازیٹیو کام ہے اس کا. یونائٹڈ نیشن میں جا کے اتنے مضبوط انداز سے کشمیر کا ایشو کھڑا کرنا, اسلامو فوبیا کو منظور کروا لینا یونائٹڈ نیشن میں جا کے, جہاں جا رہے اپنا شلوار قمیض پہن کے جانا, اپنے قومی لباس کو فروغ دینا, اردو کو فروغ دینے کے لیے بھی بہت سے اقدامات کیے ہیں. 20 کام اس کے علماء کرام نے گنوا دیے ہیں. ذرا مجھے ان بوتھیوں تے دکھائیں, ان علماء حق کی جو 20 کام کا لسٹ اس کی بتا رہے ہیں. میں ان سے پوچھتا ہوں, اور 20 کام تم اس کے اہل حق والے لے کر آؤ, اس 20 کے 40 پنچر اس کے کردار سے نہ کر کے دکھائیں تو پھر کہنا کچھ اور کرنا کچھ. مولانا کیا کہہ رہے ہیں؟ 20 کام. شلوار قمیض پہنی, اس سے پہلے کسی نے نہیں پہنی. تھوڑا گزارا کریں. میں 100 میں آپ 20 ریکارڈنگ کریں اور بسم اللہ کریں, پھر اس کے جواب کا انتظار بھی کریں. جب آپ آئیں گے نا اس میدان میں انشاءاللہ تعالی جوابات کی پوری لائن موجود ہے. 2-4 پوائنٹ کی باتیں آپ کرتے ہیں, 20 کام آپ کو موجود ہیں, آپ کو باقی اس کی ترتیبیں موجود نہیں ہیں. اسرائیلیوں کے ساتھ ان کی یارانے, یہودیوں کے گھر
زیادہ تر یہ جو داڑھی والے سیاست کرتے ہیں 2 نمبر زیادہ تر. میں نے کہا قاضی صاحب کو کہا تھا، میں نے کہا 80% جو داڑھی والے کرتے ہیں 80% 2 نمبر ہے اور 20% بالکل. اس طرح کی باتیں کرنا اور کرتارپور کو مکہ اور مدینہ کے ہم مثل یہودی سکھوں کے لیے قرار دینا. مولانا ختم نبوت والوں پہ گولیاں اور باقی وہاں پر فلاں فلاں، یہ سارے کام بھول جائیں گے. اور 20 بنائے ہیں. کون سے علماء کرام کی بات کرتے ہیں؟ کن علماء کرام کی؟ کراچی تا خیبر ایک شیخ الحدیث نہیں ہے جو جمعیت علماء اسلام کے اس موقف کا مخالف ہو. ایک وہ مفتی نہیں ہے جس کی 4 بندے فتویٰ سنتے ہوں اور وہ دلال کی دنیا میں بات کرتا ہو ٹاؤٹ نہ ہو، وہ مولانا کے مسائل کا مخالف ہو، مولانا کے موقف کا مخالف ہو. ایک خانقاہ کا پیر نہیں ہے جو اس طرح ہو. آپ بیٹھ کے بات کرتے ہیں. مولانا تھوڑا گزارا کریں. رمضان المبارک جیسے مقدس مہینے میں دختران قوم کو نچوا نچوا کر، گانے سنوا کر اس کے بعد یہ کہنے آ جائیں ایاک نعبد و ایاک نستعین. آپ اس پر پکڑ کر کے ان کی درستگی نہیں کر سکتے تو یا ان کی حمایت چھوڑ دیں یا 100% ان کا ہونے کا اعلان کر دیں. کچھ تو گزارا کریں. کچھ بھی اچھا کرے گا نا وہ تو جو مخالف ہے نا انہوں نے کیڑے ہی نکالنے اور یہودی ایجنٹ ہی بولنا ہے اس کو. ہر چیز کو گھما رہے ہو، ہر چیز کو گھما رہے ہو اور سارے کام یہودیوں کے خلاف کر رہے ہیں. ٹھپا لگا دیا اس کے اوپر یہودی ایجنٹ ہونے کا. یہ غلط ہے. آپ کہہ رہے ہیں یہ یہودی ایجنٹ نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے. مولانا اپنی حیثیت کو دیکھو اور قائد ملت اسلامیہ مولانا فضل الرحمان دامت برکاتہم کے اس موقف کو دیکھیں. کراچی تا خیبر ایک شیخ الحدیث مولانا کا مخالف نہیں ہے. وفاق المدارس العربیہ پاکستان ہزاروں مدارس ہیں، مولانا ان کے سرپرست اعلیٰ ہیں. پتہ نہیں آپ پھر وفاق المدارس کے بعد سامنے بھی شاید اس طرح کہنا شروع کر دیں کہ وفاق والوں نے ہمیں نکال دیا، ہم ان ہزاروں علماء کرام میں نہیں ہیں، ہم کیسے مانیں. پتہ نہیں اس طرح کی کوئی تعویل کر دیں یا نہ کریں، اللہ جانے. لیکن پاکستان کے تمام شیوخ الحدیث، تمام مفتیان کرام، تمام علماء کرام، تمام مشائخان طریقت مولانا کے پیچھے ٹھہرے ہیں اور وہ اس کے موقف اس مسئلے پر حرف آخر سمجھتے ہیں. اور مولانا نے جو موقف قائم کیا ہے اس کی کسی نے مخالفت نہیں کی. آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ سیاسی مخالفت ہونے کے باوجود مولانا سمیع الحق رحمہ اللہ آخری تقریر میں کیا فرما گئے کہ عمران خان تم ذلیل ہو کر نکلو گے، اور وہ ذلیل ہو کر نکلا. یا یہ پیسہ واپس دلوائے، اگر ایسا نہیں کرتا تو میرا یقین ہے کہ اس کی بھی ذلت کے دن آ گئے ہوں گے. اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل و خوار کر کے نکالے گا. یعنی مولانا کا سیاسی مخالف عالم دین بھی ان کی اس معاملے میں انکار نہیں کرتا. مولانا کا موقف جب عروج تک پہنچا اور بتا دیا کہ اس نے یہودیوں کے لیے ووٹ مانگے، قادیانیوں سے ووٹ مانگے، قادیانیوں سے یاری رکھی، قادیانیوں کو مشیر بنایا، قادیانیوں کے معاملہ سب کچھ معاملہ صاف کر کے سامنے آیا، تو پھر آپ جیسے معاملات آ گئے ہیں. امام کعبہ کے پیچھے آپ اور ہم جیسے سارے جا کر نمازیں پڑھتے ہیں. امام کعبہ شیخ خالد الغامدی مولانا فضل الرحمان کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں. آنے یار نہیں، آپ دیکھ نہیں چکے. تو جو امام الحرمین ہے، مولانا امام الحرمین کا بھی امام ہے، امام الحرمین ہے. آپ اس کے موقف سے اختلاف کر کے ڈٹائی کر کے سامنے آ جائے کوئی یہودیوں کا ایجنٹ نہیں ہے. اپنے دماغ کو اپڈیٹ کیجئے. صرف سافٹ ویئر اپڈیٹنگ سے کام نہیں چلے گا. مولانا آپ کیا لے کر چل رہے ہیں؟ اپنے دماغ کو درست کیجئے، یا پی ٹی آئی جوائن کیجئے یا پھر کھلا کھلا اپنے موقف کا اعلان کیجئے. مفتی صاحب، جب آپ کی ان باتوں کی تصدیق آپ کے اس جامعہ سے کی جاتی ہے، جامعۃ الرشید، حضرت مولانا مفتی رشید احمد لدھیانوی رحمہ اللہ کے ادارے سے، جس سے آپ متعلق ہیں، ریلیٹڈ ہیں، وہاں کے استاذ ہیں، عام طور پہ آپ کی پہچان وہی ادارہ ہے. ادارے کے ذمہ داران آپ کی اس رائے کو ذاتی رائے کہہ کر معاملہ صاف کر دیتے ہیں. تو میں حیران ہوں آپ کی کیسی ذاتی رائے ہے جس پر آپ کا ادارہ بھی موجود نہیں ہے آپ کی پشت پر، اور دنیا میں یہ تعارف ہے کہ جامعۃ الرشید کی رائے ہے. تو ایسی رائے جامعۃ الرشید کی رائے کیسے ہو سکتی ہے؟ تو اسی لیے آپ کی یہ ذاتی رائے ہے یا جامعۃ الرشید کی رائے ہے؟ انتہائی کنفیوژن پیدا کی جاتی ہے اور لوگ سمجھتے ہیں جامعۃ الرشید کے استاذ ہیں. اور مفتی صاحب، آپ کی ان باتوں کی وجہ سے آپ کی ذاتی رائے اور دنیا میں جامعہ کا نام جاتا ہے. تو یقین مانیں میں جامعۃ الرشید کی
पूरी मैनेजमेंट से भी एक बात कहूँगा कि मुफ्ती साहब की इस तरह की मुतनाज़ा गुफ्तगू से, इस तरह की मुतनाज़ा बयानात से अवाम क्या समझती है कि मामला है क्या, यकीन माने कुछ लोग क्या कह रहे हैं, कुछ क्या कह रहे हैं, तो इस पर कुछ देखना चाहिए हजरत कि आपका ताल्लुक़ किस इदारे से है, आप कैसी बात करेंगे तो आगे उस बात को कैसे पेश किया जाएगा। और मौलाना मुफ्ती तारिक मसूद साहब, यकीन मानिए, आप ज़रा ये बात सुने जो आपने कही है और फिर मैं इस पे तबसरा पेश करता हूं। क्या आप चूंकि फलां जमात के हैं, सियासी लीडर हैं, लिहाजा जो आपका लीडर दूसरे पे इल्जाम लगा दे, आपने उस इल्जाम को सच्चा मान के उस पे वही इल्जाम लगाने जो आपके लीडर कह रहे हैं? ये जायज होगा इस्लाम में? आप पीटीआई के हैं तो अब आपने मुस्लिम लीग पे हर वो इल्जाम लगाने जो पीटीआई लगा रही है, जबकि आपके पास कोई सबूत नहीं है। आप चूंकि जेयूआई के हैं तो आपने अब जेयूआई में होने की वजह से हर वो इल्जाम जो उसने पीटीआई पे लगाया आपने वो लगाना है, बगैर तहकीक के मान लेंगे। भैया आपके पास तहकीक नहीं है, आप वो इल्जाम अपने लीडर के कहने पे किसी दूसरे पे मत लगाओ। मौलाना, आप इसमें कहते हैं कि अपने लीडर की हर बात को लेकर दूसरे पर आप बात करना शुरू न कर दें। मौलाना, बात इतनी होती तो मैं भी आपकी इस बात पे हिमायत करता, लेकिन मसला ये है कि आप सियासी जमातों की बात कर कर के जमीयत उलमा इस्लाम जो मजहबी जमात भी है, सियासी जमात भी है, और जो काफिला शेखुल हिंद है, हज़रत मौलाना मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह देहलवी, मौलाना सैयद हुसैन अहमद मदनी रहमहुमुल्लाह, मौलाना अब्दुल्ला दरखास्ती, मौलाना मुफ्ती महमूद रहमहुल्लाह, मौलाना अहमद अली लाहौरी रहमहुल्लाह और बाकी तमामी अकाबिर हजरात की बाकायदा कोशिशों से, तायीद से, तौसीक से और तस्दीक से और उनकी क़यादत से पूरी दुनिया में इस्लाम का काम कर रही है। और बर्रे सगीर में इस जमात को 100 साल से ज़ायद होने का ज़माना गुजर रहा है, आपने उसको बहुत हल्का लिया। मौलाना, आपने बहुत हल्का लिया। आप वहाँ ये जुमला कहते हैं कि अगर आप जेयूआई के हैं और आपका लीडर कोई बात करता है तो आप बस जो मर्जी आए आप उसको दूसरे पर कर देंगे, कह देंगे। आपको तहकीक करनी चाहिए। मौलाना, आपको सोचना चाहिए कि बाकी जमातों की क़यादत और जमीयत उलमा इस्लाम की क़यादत में बड़ा फ़र्क है। जमीयत उलमा इस्लाम को क़यादत रब्बे करीम ने, कोई जागीरदार, कोई लीडर, कोई वडेरा, कोई सरमायादार, कोई दुनियादार और दुनिया आखरत के मामलात से बिल्कुल गाफिल नहीं, एक आलिम दीन की आदत दी है। और वक़्त के बहुत बड़े बड़े जय्यद उलमा, इल्मी आसमान, शयूख़ तरीक़त, शयूख़ुल हदीस जमीयत उलमा इस्लाम की क़यादत कर रहे हैं। क्या पीपल्स पार्टी, क्या मुस्लिम लीग, क्या बाकी जमातें, क्या पीटीआई जो उनकी क़यादत जुमला कहेगी वो बराबर हो सकता है जमीयत उलमा इस्लाम की क़यादत के? मौलाना, आप कैसे क्या अब जमीयत उलमा इस्लाम के कारकुन को आप इसमें वरगलाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो आपकी क़यादत बात करती है आप उसको लेकर आगे न चले, आप तहकीक करें। मौलाना ने 2 दहाई कबल इमरान को यहूदी एजेंट का और दलाल पे का। उस वक्त जमीयत उलमा इस्लाम से रिलेटेड हम जैसे उलमाए कराम भी हैरान हो गए कि मौलाना कैसे कहते हैं, लेकिन हमें क़यादत पर एतमाद था। आज वो हकीकत निकली, सच निकला, एक एक बात सामने आ गई। और अगर हम आपके इस गुमराहाना फार्मूले को लेते तो फिर तो हम जमात में बगावत कर देते। यार, जमात होती ही अपनी क़यादत पर एतमाद का नाम है, लेकिन जमीयत उलमा इस्लाम सिर्फ सियासी जमात होती, इसका कायद दुनियादार होता, आलिम ना होता, शेखुल हदीस ना होता, शेख तरीक़त ना होता और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नबी का वारिस ना होता, तो आप ये जुमला कहते। अजीब बात है मौलाना, आपने इतना हल्का ले लिया। अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का करम कि आप हजरत शेखुल हिंद रहमहुल्लाह के वक्त नहीं थे, वरना वो जब जमीयत की क़यादत में कोई जुमला कहते तो आप नीचे वालों को यही वरगलाते फिरते। ना 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 ना, आपने शेखुल हिंद की बात को नहीं देखना, आपने तो अपने लीडर की बात की तहकीक करनी है, पूरी तरतीब में जाना है। चाहे वो दुकानदार है वो दुकानदारी छोड़े, अपनी क़यादत को न माने, पहले जाकर मुकम्मल तहकीक करे। चाहे वो रेडी वाला है, चाहे वो आम बंदा है, चाहे वो आम कारकुन है, चाहे वो जैसा भी है, जमीयत उलमा इस्लाम का वोटर सपोर्टर, हर बंदा तहकीक करना शुरू कर दे, तब वो ये बात माने। आपकी क़यादत की बात पर एतमाद न करने के आप गुमराहाना फार्मूले देते। कल हज़रत अब्दुल्ला दरखास्ती रहमहुल्लाह कोई जुमला कहते, अगर आप उस वक्त होते तो आप वहाँ भी यही कहते। मौलाना मुफ्ती महमूद फरमाते, आप वहाँ भी यही कहते। आपको नहीं पता
قائد کی مثال ڈرائیور کی ہے. ڈرائیور کو پتا ہوتا ہے کہاں گاڑی تیز کرنی ہے, کہاں آہستہ کرنی ہے. کارکن اور سواری تو پیچھے سوئے ہیں, اسے کیا پتا کہ کہاں معاملہ. اس نے تو ڈرائیور پر اعتماد کیا ہے. افسوس جہاز میں بیٹھنے والوں کو تو آپ نہیں کہتے کہ تمہارے زندگی موت کا مسئلہ ہے, تم خود تحقیق کرو, تم پائلٹ کے اڑانے پر اعتماد کیوں کرتے ہو. آپ گاڑی میں بیٹھنے والوں کو تو نہیں کہتے کہ آپ گاڑی کے ڈرائیور کی کوالیفیکیشن چیک کرو, سچ چلا رہے ہیں جھوٹ چلا رہے ہیں. آپ ٹرین کے چلانے والے کو تو نہیں کہتے کہ اس کو چیک کرو پھر جا کر بیٹھو. مولانا آپ نے کون سی غیر مقلدانہ ذہنیت امت کو دینا شروع کر دی ہے. ہمیں اپنے اکابر پر اعتماد ہے, اپنی قیادت پر اعتماد ہے. باقی سیاسی جماعتوں کی طرح ہماری قیادت کی بات کو کمپیئر نہ کریں, کچھ تو گزارا کریں. کیا سوچا آپ نے لے لیے. میں نے آپ کا ایک انٹرویو سنا ہے, یہ دیکھیں. فقہ حنفی کے بارے میں مجھے بہت سارے اعتراضات ہوا کرتے تھے بچپن میں. کچھ لٹریچر بھی میں پڑھتا تھا تو بہت زیادہ کی پتہ نہیں قرآن و سنت کے مطابق بھی ہے یا نہیں, تقلید شخصی. اور یہ جو آج کل بھی یہ بڑے ہاٹ ٹاپک چلتے ہیں لوگوں میں, اس لیے بھی کچھ اطمینان نہیں تھا کتابوں پر. لیکن جب بہت گہرائی میں جا کے پڑھنا شروع کیا, اسٹڈی شروع کی, تو الحمدللہ اس کا بھی ازالہ ہوا کہ بھئی ایسا نہیں ہے جیسا ایک مشہور ہے. سب مسلک برحق ہیں, کسی کی میں تنقیص نہیں کر رہا, لیکن الحمدللہ فقہ حنفی بھی قرآن و سنت ہی کا نچوڑ ہے. باقی اختلاف رائے ہے, وہ تو مختلف مسالک ہیں, وہ تو چلتے آئے ہیں, وہ ہمیشہ رہیں گے. جس میں آپ فرما رہے ہیں کہ میں بچپن میں ایسی ذہنیت رکھتا تھا کہ ہمارے اکابر اور فقہا جو جملہ کہتے میں اس پر اعتماد نہیں کرتا تھا, پھر بعد میں رب نے مجھے ہدایت دی اور فلاں اور فلاں, اور اب الحمدللہ مجھے فقہ عبارات پر اعتبار ہے. مولانا کہیں وہی بچپن والی ایک خاص ذہنیت آپ کی طرف لوٹ تو نہیں آئی, اور آپ وہی ذہن جمعیت علماء اسلام کے غیور کارکنوں کو دے رہے ہیں. مولانا جو قیادت فیصلہ کرتی ہے, ہو سکتا ہے ہر راز, ہر دلیل, ہر موقف اور ہر بیانیے کی بنیاد ہر کارکن کے سامنے نہ ہو. اعتبار بھی کوئی چیز ہے, اعتماد بھی کوئی چیز ہے. بھئی آپ ہر بندے کو کہہ رہے ہیں وہ اپنی قیادت کی, یا آپ مسلم لیگ بولتا ہے وہ عمران خان, نہ اس سے اڈے مانگے گئے نہ اس نے اڈے دینے سے انکار کیے. تو ایک انٹرویو کی بات ہے. اب دیکھیں, وہ کہتے ہیں امریکہ نے مجھ سے اڈے مانگے, میں نے ان کو کہا ایبسلوٹلی ناٹ. وہ کہتے ہیں جھوٹ بولتا ہے, جھوٹ بولتا ہے. امریکہ نے اس سے اڈے مانگے ہی نہیں ہیں. یہ صرف اس سے ایک صحافی سے سوال کروا کے یہ ایبسلوٹلی ناٹ والی بات جو اس نے کی, یہ صرف ایسی مفروضہ ہے کہ جس کی کوئی حقیقت اس وقت موجود نہیں تھی. کہ امریکہ نہیں مانگے, انہوں نے انکار نہیں کیا, نہیں مانگے. تو بڑے بڑے لوگوں نے کہا, شاید آپ نے بھی کہا, یہ مولا کس بنیاد پہ کہہ رہے. اور جب پورے ایک ماہ بعد DGISPR فوج کے ترجمان نے کہا وہی بات جو مولانا نے کہی تھی, خدا کی قسم ہمیں اپنی قیادت پر شکر سے سر, فخر سے سر ہمارا بلند ہو گیا کہ ہماری قیادت نے پہلے وہ جملہ کہا ہے جس کو فوج کے ترجمان صاحب بعد میں تصدیق فرما رہے ہیں. امریکہ نے پاکستان سے فوجی اڈے مانگے ہی نہیں تھے. عمران خان آج کل جن نکات پر سیاست کر رہے ہیں, DGISPR نے آج سب کی کھل کر نفی کر دی ہے. عمران خان نے اپنے بیانی کی بنیاد جن باتوں پر بنائی وہ سب غلط قرار دے دی گئی ہیں, اور حکومت کی تبدیلی کو امریکی سازش کے بجائے آئین اور قانون کے مطابق جمہوری عمل قرار دیا ہے پاک فوج نے. عمران خان ایک ٹی وی انٹرویو کو بنیاد بنا کر مسلسل کہتے آئے ہیں کہ امریکہ نے فوجی اڈے مانگے تھے مگر میں نے ایبسلوٹلی ناٹ کہہ دیا تھا. مگر آج DGISPR نے یہ بھی بتایا کہ امریکہ نے پاکستان سے کبھی فوجی اڈے مانگے ہی نہیں تھے, اور اگر مانگے بھی جاتے تو وہی جواب ہوتا جو سابق وزیر اعظم نے دیا تھا, ایبسلوٹلی ناٹ. آؤٹ گوئنگ پرائم منسٹر بار بار یہ اعلان کرتے رہے ہیں کہ امریکہ نے ہم سے فوجی اڈے مانگے ہیں, ہم فوجی اڈے نہیں دیں گے, اور ایبسلوٹلی ناٹ کا انہوں نے نعرہ بھی لگایا تھا. کیا اس حوالے سے واقعی ایسی کوئی سچویشن تھی کہ امریکہ نے فوجی اڈے مانگے تھے؟ دیکھیے, میرے خیال میں پرائم منسٹر صاحب سے ایک انٹرویو میں کسی نے یہ پوچھا تھا کہ اگر آپ سے یہ مانگے جائیں تو انہوں نے کہا تھا کہ ایبسلوٹلی ناٹ, اور اگر مانگے جاتے اڈے تو فوج کا بھی یہی موقف ہوتا. اصل یہ ہے کہ انہوں نے مانگے بھی نہیں, فوجی اڈوں کا کسی لیول پہ مطالبہ بھی نہیں کیا گیا, لیکن جیسا پرائم منسٹر صاحب نے کہا وہی موقف فوج کا بھی ہوتا.
یہ بھی عمران خان کے بیانیے کی نفی ہے، کیونکہ ایک انٹرویو کے اپنے جواب کو بنیاد بنا کر عمران خان مسلسل یہ دعویٰ کرتے رہے ہیں کہ انہوں نے امریکہ کو ایبسولوٹلی ناٹ کہا ہے۔ اگر میرا پیسہ باہر ہو، میرے بھی جائیدادیں باہر ہو، میں کبھی امریکہ کو ایبسولوٹلی ناٹ نہ کہہ سکتا۔ اس بات کی بھی نفی ہو گئی۔ مولانا آپ کو تو اپنی علماء کی قیادت پر اعتماد کرتے ہوئے جملہ کہہ لینا چاہیے تھا کہ مولانا فضل الرحمان کی بات اور ہے، باقی قیادت کے معاملات کی بات اور ہے، لیکن آپ بغض فضل الرحمان کے موذی مرض میں تو شریک نہیں ہو گئے۔ علماء کا بغض، جمعیت علماء اسلام کا بغض میں نے تو ان یوتھیوں میں دیکھا ہے، یہ اس موذی مرض میں مبتلا ہیں جن کی تائیدیں آپ کر رہے ہو، اور جس سلیکٹڈ کی آپ بات کر رہے ہیں یہ اس علماء کرام کے بغض کی بیماری میں مبتلا ہے جس کا علاج تو غالباً حکیم لقمان رحمہ اللہ کے پاس بھی نہ ہو۔ مولانا آپ پی ٹی آئی کے مردہ گھوڑے میں اپنی اس طرح کی باتیں لے کر آپ اس میں روح نہیں ڈال سکتے۔ پی ٹی آئی کے سازشوں کے بیانیوں کو، پی ٹی آئی کے غلط نظریے کو، یہودی ایجنٹانہ سازش کو پوری دنیا اسلام کے مسلمان جان چکے ہیں، دین سے محبت رکھنے والا طبقہ جان چکا ہے۔ آپ جیسے مولویوں کی باتوں اور دعائیں سے کبھی اس مردہ گھوڑے میں روح نہیں پڑے گی۔ تم لاکھ کوشش کرو، لاؤ امام کعبہ جیسی شخصیت کو بھی، تب بھی آپ اس مردہ گھوڑے میں روح نہیں ڈال سکتے، لیکن آپ یہ ناکام کوششیں کر رہے ہیں۔ آپ کچھ تو سوچئے، کل آپ کہہ دیں مولانا مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم وفاق المدارس کے قائد ہیں، وہ جملہ کہیں آپ نہ مانیں، آپ پہلے تحقیق کریں۔ آپ کہیں گے میں نہیں کہتا، کیوں؟ وہ ایک عالم دین ہے، وہ ایک اتھنٹک ہے، وہ شیخ الحدیث ہے، وہ جو بات فرمائیں گے وہ سچی ہوگی۔ مولانا بھی اتھنٹک ہیں، جس پر حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم سے لے کر ایک ایک پاکستان کا شیخ الحدیث، ایک ایک پاکستان کا مفتی، ایک ایک پاکستان کا شیخ طریقت، ایک ایک خانقاہ کا پیر مولانا کی قیادت میں ٹھہرا ہے، تو مولانا کو وہ فراست میں، تدبر میں، غور و فکر میں، تفکر میں، سیاست میں، علم میں، تجربہ میں، طہارت میں، للہیت اور تقوی میں مولانا کو ایک بہترین نشان مانتا ہے۔ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں حضرت؟ آپ اس کے بارے میں جملہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ اس نے جو بات کی ہے دلیل کی بنیاد پہ کی؟ آپ الٹا ہمارے کارکنوں کو سکھا رہے ہیں آپ تحقیق کرو، آپ تحقیق کرو۔ مولانا آپ ہی اپنی اداؤں پہ ذرا غور کرو، پھر ہم بات کریں گے تو پھر آپ کہیں گے ہمارے خلاف، پھر آپ نے کسی اور عالم دین کو فون کر دینا مفتی عبدالواحد ہمارے خلاف یوں کہہ رہے ہیں، تو مولانا مفتی عبدالواحد کہاں جائے؟ کہاں جائے؟ آپ کی اس طرح کی گمراہانہ باتوں کو لے کر عوام ہمارے پاس آئے گی، پھر ہم خاموش ہو کے کب تک بیٹھیں، کب تک نجی محفل میں سمجھائیں، کب تک پیغام بھیج کے بتائیں؟ مولانا آپ چلتے پہ چلتے جا رہے ہیں، اور آپ ایسی ایسی باتیں اور جمعیت علماء اسلام کو عام ترازو اور پلڑے میں رکھ کے آپ کمپائر کر رہے ہیں۔ مولانا اب کچھ معاملات دیکھیں، میں بڑا سینسر رکھ کے بات کر رہا ہوں، یقین مانیے میں نے آپ کو شروع میں کہا کہ بھائیوں والا شکوہ بھی ہوگا، دوستوں والے اعتراضات کے جوابات بھی مانگوں گا۔ امید ہے آپ مثبت طریقے سے اس کو دیکھیں گے، ٹھنڈے دل سے اس کو سوچیں گے، اپنی پی ٹی آئی سے محبت کی وابستگی کو نہیں دیکھیں گے۔ میں تو کھلی کھلا جملہ کہتا ہوں، اگر آپ کو سیاست میں آنے کا شوق ہے پھر آپ پی ٹی آئی جوائن فرمائیں، تاکہ ہم ایک یوتھی مفتی ہونے کی بنیاد پہ آپ کی ٹریٹمنٹ اور آپ کی ترتیب ہم وہی رکھیں جیسے ہم باقی یوتھیوں کو سمجھتے ہیں۔ لیکن آپ جامعۃ الرشید کے استاذ کی آڑ میں آپ علم دین کی بات اور مفتی کا لیبل لگا کر غیر سیاسی ہونے کی بات کر کے مجھے آپ کے غیر سیاسی ہونے کی بات نہیں ہے، میں کہتا ہوں آپ سیاسی بنیں، کیونکہ عالم دین سیاست میں پیغمبر کا وارث ہے، پھر بیٹھ کے ہم بات کریں۔ آپ اس طرح غیر سیاسی ہونے کا لیبل لگائیں گے اور کمپینر بنیں گے نیازی اینڈ کمپنی کی، تو اس طرح کی دو نمبری مولانا ہم نہیں چلنے دیں گے انشاءاللہ۔ لوگ پھر ہمیں سمجھتے ہیں کہ میں پی ٹی آئی کا سپورٹر ہوں یا میں جے یو آئی کا مخالفت کر رہا ہوں۔ میں نہ جے یو آئی کا حامی ہوں نہ مخالف ہوں، یہ آپ کی سیاست ہے، آپ جانیں، اور اگر میں حامی ہوں گا بھی تو یہاں ممبر پہ نہیں ہوں گا، میں نجی محفل میں کسی کے سامنے بتا سکتا ہوں کہ میں کس کو سپورٹ کرتا ہوں، یہ میرا یہاں ممبر پہ ٹاپک نہیں ہے۔ اور آخر میں آپ فرماتے ہیں میں کس سیاسی جماعت کا ہوں، میں یہاں نہیں بتاؤں گا ممبر پہ، میں نجی محفل میں بتاؤں گا۔ مولانا لبرلز کا یہی تو موقف ہے کہ اسلامی سیاست ممبر پہ بیان نہ کرو، آپ عالم دین ہیں۔ کیا صحیح بخاری شریف آپ نے نہیں پڑھی؟
کیا صحیح بخاری میں آپ نے کتاب الانبیاء نہیں پڑھی؟ صحیح بخاری کی کتاب الانبیاء میں باب ذکر بنی اسرائیل نہیں پڑھا؟ اور آپ نے حضرت ابو ہریرہ کی روایت نہیں پڑھی جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیاست کو انبیاء کرام کی وراثت قرار دیا اور میرے بعد میرے علماء میرے خلفاء اگر اس کام کو سنبھالیں گے تو عالم دین تو سیاسی نبی کا وارث ہے. جیسے تبلیغ ممبر پہ بیان کرنا نبوت کی وراثت کو اجاگر کرنا ہے، تدریس و تعلیم و تجوید، تصوف و خانقاہ کی بات کرنا، امامت و خطابت کی بات کرنا ممبر پہ جائز اور پیغمبر کی وراثت ہے، ویسے سیاست اسلامیہ کی بات کرنا پیغمبر کی وراثت اور ممبر پہ نبی کی بات کو اجاگر کرنا نبی پاک کی سیاست کی پھیلانے کی بات ہے. آپ ممبر پہ سیاست کی بات نہ کرنے کا اشارہ دے کر اس لبرلز کے موقف کی تائید کر رہے ہیں کہ اسلامی سیاست ممبر پہ بیان نہیں ہو سکتی. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں یا آپ کو اپنے 2-4 بندے فالوورز کم ہونے کا ڈر ہے؟ مولانا یوں نہ کیجئے، ہماری طرف آئیے، ہماری طرح آئیے. وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، نکال دیا جائے گا مجرم کو مؤمن سے کل قیامت میں. ہم نے ابھی سے نکال دیا. ہمیں نہیں چاہیے ان کے لائکس، نہیں چاہیے وہ فالوور جو قادیانیت کا اور جو یہودیت کے چربے کا حمایتی بیٹھا ہو. آپ یہ شلوار قمیض پہنا ہے، فلاں کیا، اس باتوں کو اٹھا کر یہاں بیٹھ گئے ہیں. مولانا جرت کیجئے، کراچی میں بیٹھے ہیں شیخ العرب والعجم مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ، خالق دین حال کراچی میں، یوں کپڑا لہرا کر کہا جج ہینگنگ ٹو دا ٹل ڈیتھ، پھانسی کی سزا تو دے. مدنی دیوبند سے اپنا کفن ساتھ لایا ہے. عالم دین نے جو ممبر پہ فتویٰ دی اس سے پیچھے نہیں ہٹا. یہ سیاسی عالم بھی ہیں، تدریسی عالم بھی ہیں، صوفی عالم بھی ہیں، خانقاہی عالم بھی ہیں اور معلم بھی ہیں، مدرس بھی ہیں. وہ نہیں ڈرے. آپ ممبر پہ ڈر گئے؟ میں موقف نجی محفل میں بتاؤں گا. مولانا ہمیں نہیں ضرورت نجی محفل میں بتائیں، ہم جانتے ہیں آپ کون ہیں، ہمیں تمام باتیں معلومات میں ہیں. لیکن خدا را گزارا کیجئے، آپ اپنے معاملات کو دیکھیے اور کچھ بریکیں لگا کر گفتگو کیجئے. پھر یوں نہ ہو آج میں شکوہ کر رہا ہوں، کل میں مستقل اس عنوان کو لے کر بیٹھ جاؤں. اور بہت سے کام ہوتے ہیں، دینی باتیں ہوتی ہیں، نجی محفل میں سمجھا کر ہم تھک گئے، پیغامات بھیج کر تھک گئے. مولانا آپ کو منتیں اور پتہ نہیں کیا کیا سے سمجھاتے ہوئے چھوڑ دیا. اب میں مجبور ہو کر یہ بات کر رہا ہوں اور میں کہتا ہوں آپ کو سیاسی میدانیات جوائن کر لو، نہیں تو ہم سے پوچھ لو، آنے اور ہم سے کھلی اس مسئلے پہ ڈیبیٹ کر لو. ہم دودھ کا دودھ پانی کا پانی نہ کریں تو ہمیں کہنا کہ تم جو ہے نا کیا کہتے ہیں کسی یوتھی کی بات ماننے والے تھے. لیکن مولانا تھوڑا گزارا کریں. میں نے آپ سے گلے اور شکوے بڑے ہی جو ہے نا اپنے آپ کی معاملات کے اعتدال کو رکھ کر سامنے کیا ہے. امید ہے ذرا آپ اس پر غور کریں گے اور آئندہ اپنی پروگریس کسی پازیٹیو اور علماء کے معاملات کو سامنے رکھ کے کریں گے. اس طرح کے بچگانہ حرکتوں کے 20 کام والی بات نہیں کریں گے. امید ہے میری ان باتوں پر غور بھی ہوگا اور عمل بھی ہوگا. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.